السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کو گول گپے کی ایک اسپیشل سی ریسیپی بتاؤں گی اور بالکل ڈیٹیل میں آج ہم ریسیپی آپ کی اس کو دکھائیں گے کہ ہم نے گول گپے کیسے بنانے ہیں، اس کی چٹنیوں کی ہر چیز میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی۔ اپنے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے لازمی اور کوئی اسٹیپ جو ہے وہ اسکپ نہیں کرنا۔ اس کے لیے میں نے لیا ہے 1 کپ کے قریب سوجی کو میں نے چھان لیا تھا، اور اس کے بعد میں نے اس میں ڈالے ہیں 2 کھانے کے چمچ میدا ڈالنے کے بعد اس میں ڈالوں گی آدھا چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا اور آدھا چائے کا چمچ میں نے اس میں سالٹ ایڈ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ڈالنے کے بعد میں نے اسے اچھے سے اس طرح سے مکس کر لینا ہے۔ گوندنے سے پہلے میں نے اسے اچھے سے اسپون کی مدد سے مکس کرنا ہے تاکہ جو بیکنگ سوڈا ہے، سالٹ ہے، وہ سب اس میں اچھے سے مکس ہو جائے۔ اس کے بعد نارمل واٹر لینا ہے، میں نے آپ گرم پانی، نیم گرم پانی سے بھی اس کو گوندھ سکتے ہیں، میں نے نارمل واٹر ہی لیا ہے، اور اس کی مدد سے اس کا میں نے ایک ہارڈ سا ڈو ریڈی کر لینا ہے۔ سافٹ ڈو نہیں ہم نے بنانی، ہم نے ہارڈ ڈو بنانی۔ اس طرح سے میں اب اس کو مسلوں گی۔ تقریباً مجھے اس آٹے کو گوندنے میں 5 سے 10 منٹ لگ گئے تھے۔ اس طرح سے میں ہلکا ہلکا سا پانی لگاتی جاؤں گی اور اس کو اچھے سے مسلوں گی۔ اتنا مسلوں گی اس کو کہ جو سوجی ہے نا، وہ اس کے جو دانے ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گے، اور بالکل یہ ایک سافٹ ڈو کی صورت جو ہے وہ اختیار کر جائے گی۔ یہ دیکھیں، یہاں پہ بالکل پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس میں سوجی جو ہے وہ ہم نے ایڈ کی ہے۔ اس طرح سے ہم نے اسے رکھ دینا ہے، اور کور کر کے میں اسے رکھ دوں گی 5 سے 10 منٹ کے لیے میں نے اسے رکھ دینا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کی چٹنیوں کی طرح۔ تو سب سے پہلے میں بناؤں گی ہری چٹنی۔ اس کے لیے میں نے لیے ہے سل پہ میں نے ڈالا ہے نمک، زیرہ، 2 ہری مرچیں، تھوڑا سا ہرا دھنیا چاپ کیا ہوا، تھوڑا سا پودینہ۔ اس کو ڈال کے میں اچھے سے اس کو، آپ مکسر میں گرائنڈر میں بھی چٹنی بنا سکتے ہیں، لیکن سل پہ جو چٹنی پیسی جاتی ہے اس کا ٹیسٹ، اس کا فلیور ہی بہت اچھا ہوتا ہے، اور یہ سل پہ بہت مزے کی چٹنی بنتی ہے۔ اور یہ سل میرے پاس جو ہے وہ تو ہے بھی بہت پرانی، تقریباً یہ 60-70 سال پرانی سل ہے جس پہ میں نے یہ چٹنی بنائی ہے، اور یقین کریں آج بھی بہت مزے کا ٹیسٹ ہے اس کے اوپر، چٹنی کا ایک ذائقہ ہی الگ ہے۔ تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، آپ گرائنڈر میں بھی جو ہے وہ چٹنی ریڈی کر سکتے ہیں۔ اب کیونکہ چٹنی تھوڑی سی تھک ہے تو میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی تاکہ یہ تھوڑی سی لیکوڈی شیپ میں آ جائے۔ اس طرح سے میں نے اسے مکس کر لیا۔ گرین چٹنی جو ہے وہ ہماری دیکھیں ریڈی ہو گئی ہے منٹوں میں، 2 منٹ بھی لگے، صرف 4 انگریڈینٹس ہم نے یوز کی ہیں، اور ہری چٹنی ہماری جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے۔ کنسسٹنسی ہم نے اس کی پتلی رکھنی کیونکہ ہم نے اسے گول گپوں میں ایڈ کرنا ہے، اس لیے۔ اب یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں میٹھی چٹنی کی طرف۔ تو اس کے لیے میں نے دیا ہے ایک پیالی کے اندر املی، میں نے سوک کر لی تھی۔ تقریباً 2 منٹ کے لیے میں نے اسے سوک کرنا ہے کہ جو اس کی سیڈس ہیں وہ سیپریٹ ہو جائے، اس کا جو پلپ ہے وہ میرے پاس آ جائے۔ اس کے بعد ایک پین لیا ہے، اس میں میں نے ڈالنا ہے املی کا جو پلپ میں نے دیا تھا وہ میں ایڈ کروں گی۔ سیڈس میں نے بالکل سیپریٹ کر لی ہے، اور پانی جسٹ میں نے اس کا ایڈ کیا ہے اس طرح سے۔ اب یہ کرنا ہے کہ جتنی میں نے املی لی تھی اتنی ہی میں نے جو ہے وہ چینی لی ہے۔ 1/2 کپ میرے پاس املی کا پلپ تھا، تو میں نے 1/2 ہی کپ اس میں چینی ایڈ کی ہے۔ ساتھ ہی میں ڈال دوں گی نمک اور تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچ، دادر مرچ جسے ہم کہتے ہیں، وہ میں ڈال کے اسے اچھے سے پکاؤں گی۔ اور میں نے اس میں کوئی چیز ایڈ نہیں کی، کوئی کارن فلور ایڈ نہیں کیا۔ یہ چینی کی وجہ سے ہی اپنے آپ جو ہے یہ گاڑھی ہو جائے گی، جو سوس ہے اس کی بن جائے گی۔ اور جب آپ کو لگے کہ یہ بالکل گاڑھی ہو گئی ہے، تھک ہو گئی ہے، جس طرح کی ہمیں چاہیے ویسی ہو گئی ہے، تو ہم نے اس کو نکال لینا ہے اور ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ لینا ہے۔ یہ دیکھیں ٹھنڈا ہونے پہ یہ اپنے آپ گاڑھی ہو جائے گی۔ اس طرح سے بہت ہی مزے کی چٹنی بنتی ہے، اس کے بغیر تو گول گپے جو ہے نا وہ انکمپلیٹ ہے۔ یہاں پہ اب میں نے اس کا آٹا لیا ہے، ڈو لیا، اس کو میں پھر اچھے سے مسل لوں گی۔ مسلنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو ہے نا اس میں دانے نہیں رہنے چاہیے، ورنہ پھر گول گپے پھولیں گے نہیں ہمارے۔ اچھا، یہاں پہ آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آٹے کو آپ نے ڈرائی نہیں ہونے دینا، مینس کہ اس پہ ایک دم خشکی نہ، اس کو زیادہ دیر پڑے نہیں رہنے دینا، اس کو فٹافٹ ہم نے بس اس کے ساتھ جو ہے وہ کرنا ہے۔ یہاں پہ میں نے آئل جو تھا وہ آلریڈی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا، تاکہ جو ہے جیسے ہی میں گول گپے ریڈی کروں تو میں فوراً اس کو فرائی کروں، اس کو میں ٹائم نہیں دوں گی۔ اچھا، اس کو میں نے اتنا بیل لینا ہے جتنا بیل سکتے ہو نا، اینڈ حد تک، اس تک آپ نے اس کو اچھے سے بیل لینا ہے۔ یہاں پہ میں نے کٹر کی مدد سے اس کو کٹ کیا ہے۔ آپ کوئی بھی کیپ یوز کر سکتے ہیں، کوئی بھی چیز یوز کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بات دھیان رکھنا ہے کہ جتنے زیادہ گول گپے کا ہم اس کو پتلا بیلیں گے، جتنی زیادہ پتلا اس کو رکھیں گے اتنے ہی زیادہ یہ کرسپی بنیں گے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اسے کٹ کر لیا، اور میں نے ایک اور چیز کی تھی کہ میں نے ان کو دوبارہ سے ایک دفعہ میں نے جو ہے وہ بیل لیا تھا تاکہ یہ مزید پتلے ہو جائے۔ اب یہاں پہ فلیم کو جو ہے وہ ہم نے ہائی رکھنا ہے، لو فلیم پہ ہم نے اسے بالکل کوک نہیں کرنا۔
हाई फ्लेम पे हमने इसे जैसे ही ऐड करना है, ऊपर से हमने स्पून की मदद से इसे प्रेस करना है ताकि ये एकदम फूल के ऊपर आ जाए, इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी फूल जाएंगे तो उसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त ये हमारे फूल गए हैं गोलगप्पे, बिल्कुल कुछ सेकंड में ये जो है वो फूल के ऊपर आ जाएंगे। लेकिन फ्लेम को हमने हाई रखना है, तेल हमारा बहुत गर्म होना चाहिए, ठंडे तेल में डालेंगे तो ये फूलेंगे नहीं। हमने बिल्कुल गर्म तेल में डालना है और डालते ही हमने स्पून की मदद से इसको ऊपर से प्रेस करना है ताकि ये फ़ौरन से फूल जाए। कि देखें जी बड़े ज़बरदस्त से हमारे बिल्कुल बाजार टाइप के गोलगप्पे रेडी हो गए। अब यहाँ पे हमने लेना है इसका पानी, खट्टा पानी जो है वो तैयार करना है, जो कि बिल्कुल बाजार जैसा बनेगा। तो इसके लिए जो जो चीज़ें मैंने इस्तेमाल की आपने वही चीज़ें ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 जग पानी, 2 लीटर पानी मैंने ले लिया है। फ्लेम को मैंने यहाँ पे ऑन कर लिया था, इसमें मैंने डाल दी है इमली, साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी नमक, तकरीबन 1 बड़ा खाने का चम्मच, 1 ही बड़ा खाने का चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है लाल मिर्च का पाउडर। यहाँ पे मैंने ऐड की है सौंठ का पाउडर, यानी जो सूखी हुई अदरक होती है उसका पाउडर मैंने ऐड किया है ½ टी स्पून। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच डाला है चाट मसाले का, 1 चम्मच भर के मैंने डाला है काला नमक। और यहाँ पे अजवाइन और ज़ीरे को मैंने पहले रोस्ट कर लिया था और उसके बाद उसको मैंने पीस लिया था, वो मैंने अब इसके अंदर ऐड कर देना है इस तरह से। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ और ऐड की थी, उसकी जो वीडियो है वो स्किप हो गई। यहाँ पे मैंने शक्कर जो होती है, गुड़ हो या शक्कर हो, वो 1 चम्मच आपने इसमें ज़रूर ऐड करना है। उसकी वीडियो जो है वो स्किप हो गई, लेकिन वो आपने ज़रूर ऐड करना है। इसको हमने अच्छे से पका लेना है। पकाने का मकसद यही है कि ये इससे जो है वो हमारा गला जो है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो हमने इसे अच्छे से पका लेना है। और घर का साफ़ सुथरा पानी जो है वो, मतलब आप बच्चों को भी दे सकते हैं इजीली। अब बाहर के ज़रिए हमें पता नहीं होता है कि साफ़ है, किस तरह बने किस तरह नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे हम इसकी असेंबलिंग कर लेते हैं। असेंबलिंग मैंने इसी तरह की है कि गोलगप्पे को मैंने इस तरह से जो है वो दरमियान से लगा के, अब यहाँ पे फुल्कियाँ, आलू और चने, इनको मैंने बॉईल कर लिया था सिंपल, बिल्कुल इसमें कोई मसाला मैंने ऐड नहीं किया। फुल्कियाँ, आलू और चने उनको बॉईल किया है और उसके अंदर प्याज जो है वो बारीक बारीक मैंने काट के डाल दिया है। उसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी हरी चटनी। यहाँ पे मैंने लिया है दही, और यही वाली हरी चटनी जो है उसको मैंने दही में थोड़ा मिक्स करके उसकी अलग से सॉस बना ली थी। दही वाली चटनी ऐड कर देंगे और साथ ही में इसमें मीठी चटनी जो हमने बनाई थी वो ऐड कर देंगे। यकीन करें बहुत ही मज़े के, बिल्कुल बाजार से भी ज़्यादा अच्छे जायके के बनेंगे। तो प्लीज़ ज़रूर मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि मैं मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आपके सामने हाजिर हो सकूँ। थैंक यू।